يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون. وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن ربه عز وجل أنه قال وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال قلت أوصني وزدني يا رسول الله. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه لك نور في السماوات وفي الأرض. قلت زدني. قال عليك بالصمت إلا من خير. قلت زدني. قال تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال قلت زدني. قال عليك بالصمت إلا من خير. ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء کرام، کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حضرت مولانا کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. البتہ چھوٹے بڑے بزرگ جوان علماء حفاظ اور عوام سب مل کر ایک سبق دہراتے ہیں. ایک ایسا سبق جو ہر ایک کو یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے. بچہ اگر سبق یاد نہ کرے، اسے استاد کا ڈر ہوتا ہے
کہ سختی ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی۔ اگر سبق یاد نہ رکھے، یعنی پچھلا یاد نہ رکھے آموختہ، اس پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا سبق ہے جو اسکولوں میں جو ہم سبق پڑھتے ہیں، جب ہم امتحان دے دیتے ہیں پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ امتحان ہو گیا، کلاس پاس ہو گئی، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب بھول جاؤ، کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہ ایسا سبق ہے اس کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا امام ہو، اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی ہو، گدی پر بیٹھ کر پڑھانے والا استاذ ہو، دکان میں بیٹھ کر جو ہے سودا تول کر بیچنے والا دکاندار ہو، گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو، پھڑی پر مونگ پھلیاں بیچنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہ سبق وہ بھول نہیں سکتا۔ وہ کیا سبق ہے؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت۔ اے انسان، جوان، بوڑھے، سمجھدار، عقل مند، امام، مقتدی، دکاندار، کاروباری، کچھ بھی ہے تو، صرف اتنا یاد رکھو کہ تمہارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بیکار نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ ایسے ہی اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ کوئی گیم چل رہی ہے، کوئی ویڈیو گیم چل رہی ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بہت پیار سے مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں، میرے بندو غور تو کرو، میں کوئی کھیل کھیلنے والا نعوذ باللہ کھلاڑی ہوں کہ میں نے تمہارے لیے کوئی کھیل مچایا ہوا ہے؟ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین۔ اگر ہم نے کوئی کھیل کرنا ہوتا، کوئی تماشا کرنا ہوتا تو ہم اتنا بڑا کھیل تھوڑی رچاتے، اتنا بڑا تماشا تھوڑا لگاتے۔ سورج، چاند، ستارے، ان کا کنٹرول، زمین، اس کے نیچے خزانے، پہاڑ، سمندر، دریا، بہتے آبشار، کڑواہٹیں اور مٹھاس، پھول، پودے، زمینداری، گھاس پھوس، جانور، برفانی طوفان، ہواؤں کے طوفان، سردی، گرمی، ایک سارا کائنات کا نظام ہم کو کھیل کر رہے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ہم نے ان سب کو ایک مقصد سے پیدا کیا، ہم کوئی کھیل نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب جو بیٹھے ہیں، کچھ تو چھوٹے طلبہ ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ عوام میں سے ہیں، تو یہ ایک مکس سا مجمع ہے۔ اس لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بات وہ ہو جو سب کو سمجھ آئے، جو کم سے کم 15 سال کے 14-15 سال کے بچے، ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس میں کوئی ترتیب نہیں رہے گی، جو اللہ ذہن میں ڈالے ہم اس کو دل میں بٹھا لیں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال فائدہ سب کو ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، قرآن کی بات سنیں گے تو فائدہ تو ہوگا۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان کی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ میرے مومن بندے، میرے پیارے بندے وہ ہیں الذين اذا ذكر الله، جب کسی مجلس میں ان کے رب کا ذکر ہوتا ہے، ان کے خالق کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے رب کا، ان کے مالک کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل میں حرکت آ جاتی ہے، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے ہم اس سے کہیں دور تو نہیں ہو گئے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر سب سے خوبصورت انداز میں کیسے ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کا خوبصورت ذکر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے۔ اللہ کا سب سے شاندار ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام میں۔
یہ اللہ کے کلام والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم کھانے کو نعمت سمجھتے ہیں، پانی کو نعمت سمجھتے ہیں، رزق کو نعمت سمجھتے ہیں، زمین کو، مکان کو، ہاتھ پاؤں ہمارے کام کر رہے ہیں، اس کو، آنکھوں کو، جو جتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ کلام بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کا کلام کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، بچوں سے سنتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، تقریباً 12 گھنٹوں میں سے تقریباً 9 گھنٹے لگاتار، ایک اعتبار سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگاتار صرف قرآن سنتا ہے، اور پڑھنے والا لگاتار قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے یہ چل کیا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کتاب پڑھی جا رہی ہے، ایک کتاب سنی جا رہی ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے۔ کتاب اس لیے اس کو کہا کہ یہ کتاب کی شکل میں آ گئی، ورنہ اصل کتاب نہیں ہے یہ۔ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے یہ؟ کلام۔ کیا ہے؟ اصل کتاب نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ کلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے نقشے اٹھا لے گا اور اس کو ابدی، یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کلام ہے نا اللہ کا، یہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کاغذ جو ہے فنا ہو جائے گا، گتا فنا ہو جائے گا، سیاہی بھی ضائع ہو جائے گی، لیکن جو نقشے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے وہ فنا۔ جیسے اللہ کی صفت ہے سننا، جیسے اللہ کی صفت ہے دیکھنا، اللہ کی صفت ہے رحمان رحیم ہونا، اللہ کی صفت ہے ستار، اللہ کی صفت ہے غفار، یہ ساری اللہ کی صفتیں۔ اللہ کی صفت ہے رزاق کہ وہ رزق دیتا ہے، اللہ کی صفت ہے خالق کہ وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں ہیں اللہ کی۔ اسی طریقے سے ایک صفت ہے اللہ کی کلام۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے کلام کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا، تلاوت تو ہر انسان کرتا ہے نا، یہ تو میں نے حافظ کی اور پڑھنے والے اور استاد کی مثال دی آپ کو، ورنہ تو گھر میں بھی تو ہم تلاوت کرتے، قرآن کھولتے تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے تلاوت کرتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ سننے والا کہتا ہے میں سن رہا ہوں، سنانے والا کہتا ہے میں سبق سنا رہا ہوں۔ باتیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے نا، حقیقت وہ الگ چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ چھوڑو اس لفظ کو بھی، کلام کو بھی چھوڑو، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی۔ جب ہمارا کوئی بزرگ، کوئی محبوب، کوئی پیارا، کوئی دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کی باتیں یاد کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ میرے پاس آیا تھا، مجھے اس نے یہ کہا تھا، کتنا پیارا انسان تھا، مجھے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اس کی بات یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اور جس انداز سے اس نے کہی ہوتی ہے وہ بھی یاد رکھتے، اس انداز سے میرے دوست نے مجھے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس کی بات کی قیمت ہوتی ہے۔ آج آپ کوٹس دیکھتے ہیں موبائل میں، واٹس ایپ پر چڑھتے کوٹس، فلانے نے یہ بات کہی ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن سینگ، اقوال زرعی، سنہرے کلام۔ تو جی فلانے نہرو نے یہ کہا، گاندھی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ تو گولڈن سینگ جس کو کہتے ہیں، اقوال زرعی، بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں، وہ بالکل کوٹ ان کوٹ کر کے لکھی ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی اور کو کچھ ملانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ دنیا پڑھتی ہے اسٹیٹس پر، اچھا کتنی شاندار بات لکھی ہے اس نے، یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کتنی قیمتی بات ہے۔ اب ہم نے سب کی باتوں پر توجہ دی، سب کی باتیں یاد رکھی، لوگوں کو سنائی، اسٹیٹس پر رکھی، لیکن یہ اللہ کا کلام بھی کہ اللہ کی باتیں، اللہ کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں انسان انسانوں سے باتیں کرتا ہے، اللہ ڈائریکٹ انسان سے باتیں نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ کا قصور نہیں، انسان کی کمی ہے۔ دنیا میں کسی نے اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی سوائے عرش پر معراج میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس روئے زمین پر صرف ایک شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ دو ہی انسان گزرے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ بات کرے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ وحیا، یا تو وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے انبیاء کرام کے پاس، اللہ کا کلام پہنچاتے تھے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، وہ پردہ بیچ میں ہٹا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی، اللہ نے وہ باتیں بھی قرآن میں نقل کر دی۔
کتنی مٹھاس تھی ان باتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کو میں لا رہا ہوں کہ یہ کلام کیا ہے. اس پر پھر ہم وہ آیت میں نے چھوڑی ہے، واپس وہاں چلیں گے انشاءاللہ. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. حالانکہ کوئی اتنی باتوں کے اعتبار سے دنیا میں ہم بہت ساروں کو پوچھتے تھے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بظاہر کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنے والی ذات کون ہے؟ زور سے بولیے نا. یہ بات کہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اب یہ نارمل بات نہیں بچی، اب یہ اللہ کی بات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق تھا اللہ سے باتیں کرنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں کہا یہ میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی بولا اور لاٹھی کے سارے فائدے بتا دیے. حالانکہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت اللہ بات کر رہے ہیں، زندگی میں یہ موقع آئے یا نہ آئے. قال هي عصاي، اللہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں. واہش بها علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے بھی اتارتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں. حالانکہ یہ باتیں اللہ نے پوچھی. یہ کیا تھا؟ یہ نشہ تھا. کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ہائے ہائے، ہمارے نوجوان گندے نشوں میں پڑے ہوئے، ہمارے نوجوان گندے نشوں میں پڑے ہوئے. ان کو نشہ ہو جاتا ہے نا جب غیر محرم سے بات کرنے کا، پھر اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. جب ان کو نشہ ہو جاتا ہے واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے کا، پھر ان کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا امتی بھی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان بھی ہے، اسے مرنا بھی ہے. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نشہ آ جاتا ہے، اس کو ایک نشہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی انسان فلم دیکھتا ہے تو فلم کے اندر بھی ایسی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا دماغ ادھر جاتا ہے اور باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اس کو فلم کا نشہ چڑھ جاتا ہے. پھر فلم دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے پھر ایک پہ نہیں رکتا ہو، پھر وہ ہزاروں دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نشہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے حرام کھانے کا بھی ایک نشہ ہے. جب ایک مرتبہ انسان حرام کھا لیتا ہے پھر حلال میں اس کو مزہ، پھر اس کو حرام کا نشہ چڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان بدنظری کا عادی ہو جاتا ہے اس کو بدنظری کا نشہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس نشے کے بغیر رہ. ایک انسان سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے. ورنہ ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی ایک بندہ جو سگریٹ پیتا ہے اگر وہ سگریٹ نہیں پیا گا کہ مر جائے گا؟ کیا مر جائے گا؟ وہ نہیں مرے گا. ہاں سگریٹ نہ ملنے پر چھلانگ لگا کے مر جائے تو الگ بات ہے، ورنہ خالی سگریٹ نہ پینے سے مرے گا نہیں. کبیر کھانا ہے، کھانی کھانی ہے، کچھ کھانا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھلانگ لگا کر ڈپریس ہو کر مر جائے، کسی جگہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے مر جائے، لیکن خالی کھینی نہ کھانے سے مرے گا. لیکن وہ اتنا ذوق کیوں اس کا بن جاتا ہے؟ اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے. کیا چڑھ جاتا ہے؟ نشہ چڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے آج کل لوگوں کو نشہ ہوتا ہے بڑا مکان بنانے کا. اب وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کو نشہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے چاہے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر. کسی بندے کو کریز چڑھ جاتا ہے میں نے ایپل کا فون خریدنا ہے، میں نے ایپل کا فون خریدنا ہے. اس کو 10 فائدے آپ بتاؤ دوسرے اینڈرائڈ فون کے، وہ کہ نہیں بس نشہ چڑھ گیا مجھے ایپل کا تو اب اترے گا. یہ کیا ہے جناب؟ نشے. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کو، دنیا کے نوجوانوں کو، دنیا کے انسانوں کو اصل میں ان چیزوں کے نشے چڑھ گئے. اور ان چیزوں کے نشے اس لیے چڑھے کہ انہوں نے دوسرے نشے کے مزے کبھی لیے ہی نہیں. اگر ان کو قرآن کا نشہ چڑھتا ان کے اوپر پھر دوسرا کوئی نشہ، ان کو اگر ذکر کا نشہ چڑھتا ان کے اوپر. ایک مشہور بات ہے کہ ایڈکشن نیڈس ادر ایڈکشن، کہ نشہ ایک اور نشے کو چاہتا ہے. ایک نشہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک اس سے بڑا نشہ نہ آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ ایک نشہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک اس سے والا بڑا نشہ نہ آ جائے. تو اس بندے کو ذکر کا نشہ کبھی آیا نہیں، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ غیر محرم عورتوں کے نشے میں چلا گیا، ڈرگز کے نشے میں چلا گیا، فلموں کے نشے میں چلا گیا، گناہوں کے نشے میں چلا گیا، بددینی کے نشے میں چلا گیا، حرام خوری کے نشے میں چلا گیا، گناہ گاری کے نشے میں چلا گیا. اس لیے کہ اس نے کبھی ذکر کا نشہ لیا ہی نہیں، تلاوت کا نشہ لیا ہی نہیں، تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کا، گڑگڑانے کا، سجدوں میں مزہ وہ لیا ہی نہیں کبھی، ایمان کا مزہ لیا ہی نہیں کبھی. ایمان کا بھی اپنا ایک مزہ اور نشہ ہے، وہ لیا ہی نہیں، وہ مزہ پتہ ہی نہیں چلا. بھائی اگر ایک بندے نے رشتہ کباب کبھی نہیں کھایا، اس کو آپ نے ہمیشہ پولٹری فارم کا مرغا ہی کھلاتے رہے، اس نے رشتہ کباب کبھی نہیں کھایا، تو ابھی اس کو رشتہ کباب کے مزے کا پتہ
نہیں ہے. وہ دیکھے گا یار یہ کیا لمبی لمبی پائپیں سی ہے، یہ میری خط ہے، چھوڑو اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس دن اس نے وازوان کھا لیا تو اس کے بعد وہ پولٹری فارم کا مرغا کھائے گا نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو اس کا نشہ آ گیا. ہائے کاش اگر ہم نے قرآن کا نشہ لیا ہوتا، اگر ہم نے ذکر اللہ کا نشہ لیا ہوتا، اگر ہم نے تہجد میں اٹھ کر رونے کا نشہ لیا ہوتا، اگر ہم نے توبہ کرنے کا والا نشہ، توبہ کرنے کا بھی ایک نشہ اور مزہ ہوتا ہے. جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے توبہ کا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہاں شہادت کا بھی ایک نشہ ہے. جب صحابہ کرام کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہوتا تھا، اللہ ان کی پہلی مغفرت فرما دیتے تھے. ایک صحابی کے پیٹ میں، ایک صحابی کے سینے میں ایک کافر نے خنجر گھونپ دیا، یا سینے میں خنجر گھونپ دیا. وہ سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے، وہ اکیلا بچہ لڑ رہا تھا. ایک کافر آیا اور اس نے سینے میں پورا خنجر گھونپ کے پیچھے سے پار کر دیا. اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا. کیا جملہ تھا؟ اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، خنجر سینے سے پار ہو گیا. لیکن اس کو جو شہادت کا نشہ چڑھا، اس کو جو آخرت کا نشہ چڑھا، اس کو جو ایمان کا مزہ آیا، اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں پار ہو گیا. یہ نشہ تھا. یہ کیا تھا؟ نشہ تھا. تو بات کہیں اور سے چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں وہ گفتگو کا، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا کیا آ گیا؟ مزہ آ گیا. اور جب مزہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر رکے نہیں. موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ میری لاٹھی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آگے بات شروع ہو گئی. نبوت دی گئی، کتاب دی گئی، طریقہ بتایا گیا سمجھانے کا. وہ آگے لمبا مسئلہ ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ کے کلام میں کیا مزہ ہے، کیا نشہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس نشے نے یہاں نہیں روکا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. جب بات ہوئی نا اللہ سے، کلام کیا نا اللہ سے، تو اس نشے میں کیا آگے بڑھ گئی؟ مزہ آ گیا نا. جس چیز کا مزہ آتا ہے انسان اس کو اور چاہتا ہے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ اتنا مزہ آیا تجھ سے بات کرنے میں، اب چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار بھی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار بھی ہو جائے. کرنا ہے اللہ کا دیدار کہ نہیں کرنا جی؟ زور سے بولیے، اللہ کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ. اور اللہ نے دیدار رکھا ہوا ہمارے لیے. کئی مرتبہ غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا تھا، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مجھ سے ہی پوچھا ہوگا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو پوچھا ہوگا، اور یہ جواب ہے. کہتا ہے اگر وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو سامنے ہے، بتی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے، تو ہمیں ان کے سامنے سر جھکانے میں مزہ آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں چلو کچھ تو دل کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، چل پتھر ہی ہے لیکن ہے تو صحیح. تم جس کو سجدہ کرتے ہو وہ نظر ہی نہیں آتا، کھڑے ہوتے ہو محراب میں اور کسی اور کے پڑھ رہے ہوتے ہو کسی کے سامنے کچھ. ایک غیر مسلم پنڈت تھے، جج کی ٹریننگ کر رہے تھے، وہ پڑھا لکھا تھا لیکن دل میں بات تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات، تب میں طالب علم ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی، اور یقین حقیقت بات بھی یہی ہے. تو میں نے اس سے یہی کہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے، میرے بھائی، جیسا تو سمجھ رہا ہے ایسا نہیں ہے. وہ نظر نہیں آتا، اس میں اس کی کیا کمزوری ہے؟ اس میں تیری کمزوری ہے، میری کمزوری ہے. میرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جو اس کو دیکھ سکے، تیرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جو اس کو دیکھ سکے. تو کمزوری کس کی ہوئی؟ میری اور آپ کی ہوئی یا اللہ کی ہوئی؟ نعوذ باللہ ہماری ہوئی. اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہوا ہے ابھی ایک لمٹ کا دیا ہوا ہے. اگر اس سے زیادہ دے دیتے اللہ تو آپ دنیا میں رہ نہیں سکتے تھے. ابھی آپ دیکھتے ہو، تھوڑا دیکھتے ہو، زیادہ نہیں دیکھتے. جب زیادہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، پھر ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں، دوربین استعمال کرتے ہیں، خوردبین استعمال کرتے ہیں. ورنہ آپ دہی کبھی نہیں کھا سکتے. دہی میں اگر آپ کو اس سے زیادہ نظر آئے گی، اس سے زیادہ نظر اگر آپ کے پاس ہو جائے، دہی میں آپ کو کیڑے کیڑے نظر آنے لگ جائیں گے. آپ کے اپنے ہاتھوں پر کیڑے نظر آنے لگ جائیں گے، آپ کو جراثیم. سننے کی طاقت بھی تھوڑی، اس سے زیادہ سننے کی تو سارے بازار کا شور آپ کے دماغ میں آئے گا، آپ کچھ کر سکو گے؟ سوچنے کی طاقت بھی تھوڑی، ساری دنیا کی ٹینشنیں. اگر کسی بندے کو کوئی بات نہ بھولے، کیا زندہ رہ سکے گا؟ وہ زندہ رہ سکے گا؟ جو بندہ بھولے نہ وہ زندہ رہ سکے گا؟ نہیں زندہ رہ سکے گا. اس کو دکھ، درد، تکلیف 10 دن پہلے تھی، آج وہ یاد نہیں رہنا چاہیے. اگر ابھی بھی وہ یاد رہا پھر وہ زندہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کی طاقت بھی تھوڑی دی.
تو یہ تھوڑی 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 ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہے، اس میں کمزوری کس کی ہے؟ ہماری ہے، اللہ کی تھوڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے سب کے لیے دیدار رکھا ہے، البتہ اللہ دیدار کروائے گا صرف اپنے نیک بندوں کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے خوش تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کا ڈائریکٹ دیدار کر رہے ہوں گے۔ ہاں یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سب لوگ اپنی اپنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، جنتیو کیا تم خوش ہو؟ سب کچھ مل گیا تمہیں؟ جنتی کہیں گے یار اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے دی، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دے دی، اب بھی ہم خوش نہ ہوں تو پھر کب خوش ہوں گے؟ اب اور کیا بچا ہے؟ فرمایا ابھی ایک اور نعمت بھی ہے۔ اب یہ ایسی نعمت ہے کہ جنتیوں کے تصور سے ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ بھی ممکن ہے، لیکن اللہ یاد کروائیں گے، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت ابھی باقی ہے، کیا تم اپنے رب کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، جن کے نام کی نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، جن کا قرآن پڑھتے رہے، دیکھنا نہیں ہے اپنے رب کو؟ اس وقت جنتیوں کو یاد آئے گا ہاں سب سے عظیم نعمت تو ابھی باقی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے اور جنت کے ایک بڑے میدان میں جنتیوں کو جمع کریں گے، اور وہاں پر جنتی اپنے رب کو بالکل ایسے دیکھیں گے جیسے چڑھتے سورج کو انسان دیکھتا ہے، اور اس دیدار کا، اس دیکھنے کا اثر ان کے چہروں پر ایسا ہوگا، ایسی رونق، ایسا نور ان کے چہروں پہ چھائے گا کہ جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی جو حوریں، ان کی عورتیں گھر والے ہوں گے، جب وہ ان کے پاس آئیں گے وہ ان کو پہچانیں گی نہیں کہ یہ جو گیا تھا یہ وہ نہیں، ایسا نور ان کے چہرے پر آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا کلام اس کے اندر بھی کیا ہے؟ نشہ ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام والی نعمت مجھے اور آپ کو، بلکہ ایک 8 سال کے، 7 سال کے، 4 سال کے بچے کو بھی عطا کر دی کہ اگر کسی کو مجھ سے کلام کرنا ہے، اگر کسی کو مجھ سے گفتگو کرنی ہے، اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کیا باتیں ہیں۔ تو بات سمجھ آئی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ تو مومنوں کی صفت بیان کی گئی۔ اب آئی اس آیت پر جہاں سے میں نے چھوڑا تھا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت کا جو سمندر اندر ہے وہ ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کا جو اندر ایمان کا جو نشہ ہے وہ پیک پر چلا جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں ان کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں مزہ آتا ہے نا اللہ کا نام سن کر، قرآن سن کر، اور خاص طور پہ جب کوئی قرآن اچھا پڑھے، حقیقت بات ہے قرآن کو اچھا ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو اچھا ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ آپ حرم کی ویڈیو دیکھو، جہاں امام حرم جو نماز پڑھاتے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہوتی، جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب حرم کے امام اپنی پرسوز آواز میں نمازوں میں تلاوت کر رہے ہوتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، حالانکہ ان کو قرآن سمجھ۔ تو پھر کیا حال ہوگا صحابہ کا جن کو یہ سمجھ آتا ہوگا؟ کیا حال ہوگا حضور کا جن کے اوپر یہ اترا ہوگا؟ کیا حال ہوگا حضرت ابوبکر صدیق جب پڑھتے ہوں گے اور مکہ کی عورتیں اور بچے ان کے گھر کے پاس جمگٹھا لگا کے سنتے ہوں گے؟ کیا حال ہوگا جب حضرت ابی بن کعب جیسے انسان قرآن پڑھتے ہوں گے کہ اللہ جن کے بارے میں کہتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس غلام ابی بن کعب کو کہو کہ مجھے قرآن سنائے۔ سبحان اللہ۔ ابی بن کعب کو جب یہ پتا چلا کہ حضور نے فرمایا قرآن سناؤ، ابی بن کعب نے کہا رسول اللہ آپ کو قرآن سناؤں میں، اور حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے سناؤ، تیرے رب نے کہا ہے کہ تم قرآن سناؤ۔ تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟
فرمایا ہاں تیرے رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے. یہ ہے قرآن. زادتہم ایمانا. ایسی مجلسوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، انسان کو جینے کا لطف آتا ہے. جنت کے لطف تو بڑے دور کی بات ہے، آخرت کے مزے اور نعمتوں کا تو کوئی تصور ہی مت کرو، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندے کو، اپنے نیک بندے کو، ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت کے مزے چکھا دیتے. ہاں، یہ جو گناہوں والی زندگی ہے، یہ جو بے دینی والی زندگی ہے، اس میں بڑی بے چینی ہے، اس میں دلوں کی تنگی ہے، اس میں سٹریس ہے، اس میں دماغ پاگل رہتا ہے، اس میں انسان پر جنون طاری ہو جاتا ہے. ہر آنے والا گناہ، ہر نیا گناہ انسان کو اور بے چین کرتا ہے. ہر آنے والا گناہ انسان کو اور بے چین کرتا ہے. آج دنیا جب چھٹیاں ہوتی ہیں، دنیا اپنے دماغ کا پریشر اور سٹریس اتارنے کے لیے پکنک کرنے کے لیے نکل جاتی ہے. کوئی کشمیر، کوئی دوسری جگہ، کوئی کہیں. جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ دل کا سکون پانے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ چلو جی دل کا سکون ملے. زندگی میں سکون نہیں ہے، تھک گئے کام کاج کر کے، تھک گئے، تھوڑا کچھ دن ریسٹ کر لیتے. جب وہاں جاتے وہاں بھی گناہ کرتے. جب ایسی جگہوں پر جاتے تو وہاں گناہ کرتے ہیں، تسبیح تھوڑی کرتے. وہاں جا کر کیا کرتے؟ اللہ کے نیک بندے جو تسبیح کرتے. ورنہ عام طور سے جو لوگ پکنکوں پر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، غیر محروموں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، میوزک، گانے، راستے میں سفر کر رہے ہیں تو وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں، منزل پر پہنچ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، نمازوں کا دھیان نہیں. تو جو سکون لینے کے لیے کسی گاؤں دیہات سے اٹھ کر کسی پکنک اسپاٹ پر گیا تھا، وہاں سے اور بے چین ہو کر واپس آتا ہے. وہ سکون تھوڑی ملے گا اس کو. جن خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے گیا، وہ خوبصورت پہاڑ تو اللہ نے پیدا کیے نا، وہ خوبصورت پھول تو اللہ نے پیدا کیے نا، وہ خوبصورت چشمے اور جھرنے اور وہ آبشار اللہ نے پیدا کیے. وہاں رونق اللہ نے رکھی، وہاں کے جنگل اللہ نے بنائے، وہاں کی برف باریاں اللہ نے کی، وہاں کے پرندے، وہاں کی خوبصورت مناظر، وہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو وہاں اپنے گاؤں میں رب کو ناراض کر کے آیا، وہ یہاں آ کے اپنے رب کو کیسے راضی کرے گا؟ گناہ کر کے اور بے چین ہوگا. تو وہ اور بے چین ہوتا ہے. بے دین کی زندگی بے چینی والی زندگی ہے، بے دین کی زندگی بے سکونی والی زندگی ہے، بے دین کی زندگی بے برکتی والی زندگی ہے. اللہ کی قسم، زندگی میں سکون صرف اس نے پایا، زندگی میں مزہ صرف اس نے لیا، زندگی کا لطف صرف اس نے اٹھایا جس نے اپنے رب کو یہاں دل میں بٹھا کے رکھا، جس نے اپنے رب کو یاد رکھا. یہ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھا کرے کبھی بھی. یہ وہ بچے ہیں جب کائنات کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، جب غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں، پھر اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے کلام اور میری گفتگو کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ مجھے راضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری بستی سے اس عذاب کو ہٹا لیتے. سبحان اللہ. ہاں، قیمت کا پتہ تو بعد میں چلے گا. کون ہے یہاں قیمت لگانے والا؟ ایک ٹوپی داڑھی کو دیکھ کر ہے، اور واسکٹ کو دیکھ کر، یا پھر پیون لگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر، یا شلوار لگی ہوئی دیکھ کر انسان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اور پینٹ کوٹ لگا کر، برانڈڈ جوتے لگا کر، 3000 کا چشمہ، 10,000 کا سوٹ، اور جو ہے 10 لاکھ روپے کی 20 لاکھ روپے کی گاڑی پر سوار ہو کر قیمت نہیں لگتی. قیمت نہیں لگتی. اس سے قیمت لگانے والی ذات اللہ کی، اور وہ لگا چکی ہے. وہ قیمتیں لگ چکی ہیں، اور ایسی لگ چکی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہماری کیا قیمت ہے، ہمیں خود احساس نہیں ہے اس بات کا. اور قیمت لگے گی صرف اس انسان کی جس کی زندگی میں قرآن ہے، جس کی زندگی میں دین ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، جس کی زبان اللہ کو یاد کرتے ہوئے کبھی خشک نہیں ہوتی ہے. ان کی قیمت لگتی ہے. اور کئی مرتبہ یہ غلطی جن کی قیمت لگی ہوئی ہے ان سے بھی ہو جاتی ہے. بھئی حفاظ کی، علماء کی تو قیمت اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا. کئی مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی قیمت خود ضائع کر دیتے ہیں. بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان جب وہ ہمارے گاؤں میں واپس آتے ہیں پڑھ کر، ان کے اوپر وہ رنگ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار حافظ اور عالم اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو حافظ اور عالم بنا کر. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو کیا ہوا ایسا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر حافظ اور عالم ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بچوں کو نہیں بنانا ہے. اس لیے کہ اس شخص نے، اس بچے نے اپنی قیمت ضائع کر دی.
اس نے اپنی قیمت ضائع کر دی، اس نے اپنے آپ کو ایسی گندی عادتوں میں ڈالا کہ قرآن کی جب اس نے قدر نہیں کی، اللہ نے اس کے اوپر سے اپنا روب اور اپنی محبت ہٹا لی۔ جب روب اور محبت ہٹا لی تو عام انسانوں کی طرح ہو گیا، بلکہ اللہ کی نظر میں اور زیادہ اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دسترخوان سے اٹھ کر ضائع ہونے والے بچے، وہ عام لوگوں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ کی، عام لوگوں کی نظر میں بھی اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی قیمت۔ ورنہ وہ بچے جو شاندار قرآن پڑھتے ہیں، جو زندگی میں عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ کیسے بھی ہوں، کتنے غریب گھر کے کیوں نہ ہو، کتنے غریب گھر کے کیوں نہ ہو، ان کے پاس اسباب زندگی کتنا کم کیوں نہ ہو، ان کا گھر کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، ان کے پاس گاڑی ہو کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں کے دل میں بھی ان کی قیمت ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی سمندروں کی مچھلیوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اور صرف ڈالتا نہیں ہے، اعلان کرتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا ینادى جبرائیل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، نادى جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل فلانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، فلانے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ثم ینادى جبرائیل، پھر ینادی جبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام بلاتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو اور ان کو کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتا ہے، اس کا نام لیتے ہیں، فلانے حافظ صاحب، فلانے قاری صاحب، فلانے صاحب، حافظ عالم قاری نہیں، کوئی بھی انسان ہو جس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں سارے فرشتوں میں، فرشتوں اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اتنا ہی نہیں، پھر فرشتوں کی ایک ٹیم دنیا میں آتی ہے، ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر سمندروں کے مچھلیاں اور جانوروں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے محبت ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کیا چاہیے پھر؟ اگر میرا اور آپ کا نام تحصیلدار صاحب کے آفس میں لیا جائے اور کہا جائے فلانا آدمی بڑا زبردست آدمی ہے، اور وہاں ایک بندہ بیٹھا ہو اور وہ مجھے فون کرے، آپ کو فون کرے، اور آپ کو پتا ہے آج تحصیلدار صاحب آپ کو بڑا خوبصورت ذکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دل کتنا بڑا ہو جائے گا؟ اتنا بڑا ہو جائے گا، تحصیلدار صاحب نے میرا نام لیا۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی کہے چیف سیکرٹری نے تمہارا نام لیا ہے، وہاں بڑا تمہارا چرچا چل رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی کہ ہوم منسٹر نے تمہارا نام لیا ہے، بڑا چرچا چل رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے تمہارا نام لیا ہے، بڑا چرچا چل رہا ہے۔ سعودی کے بادشاہ کے دفتر میں تمہارا ذکر ہوا تو دل اتنا بڑا ہوتا جائے گا، اے کیا بات ہے۔ اور جب کائنات کا بادشاہ اپنی بارگاہ میں ہم جیسے گناہگاروں کا نام لے کر اپنے عظیم فرشتے سے کہے میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، تو کیا عالم ہوگا اس کی شان کا۔ اور ادھر کیا ہے یہ انسان؟ ادھر یہ انسان بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ اس کے ناموں کے چرچے کہاں ہو رہے؟ عرش میں ہو رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی قیمت زمین کے ساتھ لگ کر ہوتی ہے، زمین سے اٹھ کر نہیں لگتی اپنی قیمت۔ ایک دکاندار اپنی دکان میں بیٹھ کر اپنا سودا بیچ کر وہاں وہ قیمت لگا سکتا ہے جو اللہ کے یہاں عرش پر لگے گی، اپنی ایمانداری سے، اپنی امانت داری سے، اپنے اخلاق سے وہ قیمت لگا سکتا ہے۔ ایک آفیسر اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے قلم سے اپنی وہ قیمت لگا سکتا ہے جو اس کے عرش پر قیمت لگے گی۔ دنیا کیا لگائے گی؟ ایک افسر ہوتا ہے، 10 لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، 10 لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، 10 لوگ اس کی دکان سے خریدتے ہیں، 10 لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، نہیں جی بڑا خطرناک آدمی، بڑا خراب آدمی، اس کے پاس نہیں جایا کرو۔ پھر کیا ہو گیا؟ کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ گاؤں کے اندر ایک پڑوسی ہے، 10 پڑوسی اس سے جو ہے بڑے تنگ ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، لیکن 2-4 لوگ اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ جب اس کے یہاں شادی ہوتی ہیں اتنا ہی مجمع ہوتا ہے جتنا دوسرے کے یہاں ہوتا ہے، جب اس کے یہاں موت مرگ ہوتا ہے اتنا ہی مجمع ہوتا ہے جتنا دوسرے کے یہاں ہوتا ہے۔ تو فرق کیا پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، فرق تب پڑے گا جب اللہ کے پاس ہمارا کوئی معاون اور مددگار نہ ہو، اس وقت فرق پڑے گا۔ موت کے وقت میں 10,000 لوگوں نے گواہی دے دی اور یہ بڑا اچھا آدمی سی، بڑا چنگا آدمی سی، پھر کیا ہو گیا؟ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو اللہ نے کہا نہیں تھا اچھا آدمی، تو پھر اللہ اکبر۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، خدمت کرنے والے، وضو کے وقت میں آپ کو پانی دیتے تھے، سوار ہوتے تھے تو آپ کو سہارا دیتے تھے، مسواک دیتے تھے۔ حضور کے خادم کی کیا شان ہوگی؟ انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے غزوے میں،
سارے صحابہ نے آپس میں باتیں کی، کہنے لگے کیا خوبصورت زندگی تھی اس شخص کی، حضور کی خادم، درجے ہی درجے، اور پھر اوپر سے شہادت کا مرتبہ۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نماز کتنے بجے؟ 7:45۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے خادم، کیا شان ہے، اور اوپر سے شہادت کا درجہ، کیا بات ہے۔ حضور کو بات پتہ چل گئی کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں ہنی اللہ الشہادہ، مبارک و شہادت، کیا شہادت پائی ہے، کیا درجہ پایا ہے، حضور کا خادم تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ آئے اور آپ نے آ کر کہا تم کیسے کسی انسان کے بارے میں قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ باتیں کر سکتے ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت میں سے ہلکا سمجھ کر ایک رسی انہوں نے اٹھا لی تھی، وہ رسی آگ بن کر ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسی کوئی چھوٹی چیز تھی، معمولی چیز تھی، شاید ذہن میں نہیں رہا، اٹھا لی کہ کوئی بات نہیں، رسی تو ہے، حالانکہ مال غنیمت شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ رسی جو انہوں نے ہلکا سمجھ کر مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی، وہ رسی ان کے ارد گرد آگ بن کے گھوم رہی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیو، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کب ہے؟ خاتمے پر ہے۔ میں 10 لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، میں 50 لوگوں کو اچھا لگتا ہوں، دونوں میرے لیے بیکار کی بات ہے، دونوں آپ کے لیے بیکار کی باتیں ہیں۔ ہاں، میں اللہ کو اچھا لگوں، میرا چہرہ، میرا لباس، میرا بات کرنے کا طریقہ، میرا علم، جو میرا عمل، جو چیز بھی میری ہے، جو چیز بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں، اگر وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہے تو دنیا کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اور اگر ویسا کچھ نہیں، میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہوں، میں حرام میں پڑا ہوا ہوں، میری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، میرے ہاتھ غلط چلتے ہیں، میری زبان غلط چلتی ہے، میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، میں موت کی تیاری نہیں کرتا، میں ظلم و ستم کا حصہ بنتا ہوں، میں عدل و انصاف کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، میں نمازوں میں غفلت کرتا ہوں، میں تلاوت میں غفلت کرتا ہوں، میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، میں دوسروں پر عیب لگانے والا ہوں، میں غیبتیں کرنے والا ہوں، میں دوسروں کے عیب اچھالنے والا ہوں، اور میں دوسروں کو خیانت کرنے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہوں۔ 7,000 لوگ، 70,000 لوگ، 70 لاکھ لوگ میری تعریفیں کرتے رہیں، اس سے میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ عملی زندگی، اپنی عملی زندگی جب تک مضبوط نہیں ہے، انسان قیمت لگائے اللہ کے یہاں تو پھر قیمت لگ جاتی ہے، اور بڑی آسانی سے لگتی ہے۔ اللہ چھوٹے عمل پر بڑی قیمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس انسان طے کرے کہ بس ہو گئی جتنی زندگی گزر گئی، آج کے بعد نمازوں کی پابندی، آج کے بعد سچ کا ساتھ، آج کے بعد ظلم سے دوری، آج کے بعد خیانت سے دوری، آج کے بعد اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، آج کے بعد پڑوسی کے حقوق پورے کرنے ہیں، ذکر و اذکار کا عہد کرنا ہے، تسبیحات کا عہد کرنا ہے، تلاوت کا پابند ہونا ہے، نمازوں کا پابند ہونا ہے، نمازیں سکون سے پڑھنی ہے، اور نمازوں کی چوری سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے، خیانت سے اور دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی موت کی فکر کرنی ہے۔ جس دن انسان نے یہ طے کر لیا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جو انسان دینے والا مزاج بنائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مزاج بنائے گا، واتقى، اور مجھ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنا شروع کرے گا، وصدق بالحسنى، اور آخرت کی فکر کرے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے گا، اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں فسنيسرك لليسرى، تیرے لیے دین پر چلنا اور آسان کر دوں گا، مشکل نہیں رہے گا۔ واما من بخل، جو پیچھے پیچھے رہے گا، بخل کرے گا، ہر چیز کو سمیٹنے کے پیچھے لگا رہے گا، واستغنى، اور دین سے اپنے آپ کو بیزار سمجھے گا، کوئی ضرورت نہیں دین کی، بغیر نماز پڑھے بھی کام چل جاتا ہے، جھوٹ بول کر بھی کام چل جاتا ہے، حرام کما کر بھی کام چل جاتا ہے، لون اور سود کے چکروں میں پڑھ کر بھی اچھا نام کمایا جا سکتا ہے، رشوت کھا کر بھی اچھے افسر ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی، جو قرآن نہ پڑھ کر بھی 15 سال سے قرآن نہیں پڑھا، پھر کیا ہو گیا، پھر بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور دین سے بیزار، تو کہتا ہے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں دین کی ضرورت ہے، جب نکاح پڑھائیں گے مولوی صاحب اس وقت کر لیں گے، جب جنازہ ہوگا تب تھوڑا سا دین آ جائے گا، اور جب کوئی ضروری چیز ہوگی، ختم پڑھانا ہوگا، اس وقت بس اتنا دین کافی ہے، مولوی صاحب اس سے زیادہ دین دو گے تو بدہضمی ہو جائے گی۔ واستغنا، استغنا کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ واستغنا کا مطلب ہے دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، نمازوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، سچ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، ہاں درست بات کرنے کی، اخلاقیات پر چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے ان سب کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔
فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں نماز پڑھنا اتنا مشکل کر دوں گا، میں نماز پڑھنا اتنا مشکل کر دوں گا کہ نماز کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، نماز پڑھنا مشکل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب انسان زیادہ بے دین ہو جاتا ہے، پھر جیسے نماز چھوڑنا نمازی کے لیے مشکل بن جاتا ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا بے نمازی کے لیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے اب کچھ؟ جب انسان بے دینی کی راہ پر دور تک چلا جاتا ہے، پھر جیسے نمازی کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے بے نمازی کے لیے نماز پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے تلاوت نہ کرنے والے کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تلاوت کرنا نہیں، تلاوت سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رمضان جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ ایک حافظ صاحب جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں وہ چاہیے ہوتے جو F-16 کی طرح فائٹر ہو، ہے اتنا تیز پڑھے کہ پتہ نہ چلے، نہ امام کو پتہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا اور نہ مقتدی کو پتہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا۔ کیا قرآن سننے کا مزاج بار لگ رہا ہے، بوجھ لگ رہا ہے قرآن۔ فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو لگتا ہے یار یہ والے مولوی صاحب نہیں چلیں گے، کوئی شارٹ کٹ والا لاؤ جو پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نہ سننے کا ذوق ہے۔ قرآن سننا بھاری پڑ رہا ہے اس پر۔ دین کی مجلس ہے، آپ نوجوانوں کو نکڑ پر کھڑے کر دو، آپ ہوٹل پہ ان کو بٹھا دو 10 منٹ کے لیے، آپ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے نکل رہے ہوں گے اور کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کے 2 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ ایک اچھا کھانا کھانے کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کرے گا، ابھی شیف بنا رہا ہے جی اندر، ابھی تو آرڈر لیا ہے، ابھی پہلے سٹارٹر آئے گا اور اس کے بعد فلانا فلانا کھانا آئے گا۔ 2 گھنٹے بیٹھے گا کھانا کھانے کے انتظار کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس کو کہو کہ تمہارے شہر کی مسجد کے اندر دین کی بات ہوگی، آج چلو، پہلے وہ تیار نہیں ہوگا، اگر وہ آ بھی گیا تو سوچے گا، گھڑی دیکھتا رہے گا کہ مولوی صاحب کب ختم کریں گے بات۔ جمعہ کا دن ہوگا، اس کو معلوم ہے اللہ کے دین کی 2 باتیں بھی اگر میں سنوں گا چلو 1 پر ہی عمل کروں گا، لیکن وہ گھڑی دیکھے گا، اگر 2 بجے جمعہ ہوتا ہے میں 1:55 پر پہنچوں گا، 5 منٹ سنتیں پڑھوں گا، مولوی صاحب کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ دین کی بات سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اپنی طرف سے کہاں سے لائے آپ مضمون؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے زندگی میں مدد مانگو اللہ سے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، یہ نماز بڑی بھاری ہے، یہ جلدی سے نہیں حاصل ہوتی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جن لوگوں کو عادت ہے ان کے لیے چھوڑنا بھاری ہے۔ سچے آدمی کو جھوٹ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جھوٹے آدمی کو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حلال کمانے والے کو ایک لقمہ جب مشکوک آ جاتا ہے اس کی اندر کی دنیا اتل پتل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا غالباً حضرت حسین نے، ایک کھجور کھا لی صدقے کی، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کی کھجور کھا لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے انگلی ڈالی گلے میں انگلی ڈال کے نکال لی اور فرمایا صدقہ سید کے لیے حلال نہیں۔ کیا ہو گیا تھا؟ ایک کھجور پیٹ میں چلی گئی۔ ہاں، یہ ہو گیا کہ جس دل میں، جس شکم میں حرام اور مشکوک لقمہ نہیں جا سکتا، ایک کھجور کیسے جائے گی وہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، ان کے کسی دوست نے ان کو کچھ کھلایا اور کہا کہ میرا جاہل، جب کھا لیا تو اس کے بعد کہا، پوچھا بھائی یہ کہاں سے لایا تھا؟ اس نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں کسی سے میری دوستی تھی، گانا بجانے والا کوئی، میں نے کسی کا کوئی کام کیا تھا، وہ جو ناجائز کام تھا، اس پر اس کی کوئی اجرت باقی تھی، وہ اس نے مجھے دی، اس میں سے آپ کو دیا میں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں انگلیاں گلے میں ڈالی اور اندر سے الٹی کر کے وہ سارا باہر نکالا۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے پھر حرام کھانا مشکل تھا، ان کے لیے جھوٹ بولنا مشکل تھا، ان کے لیے بد اخلاقی کرنا مشکل تھا، ان کے لیے دین کو چھوڑنا مشکل تھا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ ان مجلسوں سے اللہ کے بندوں کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ تازہ ہو جاتا ہے۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، 1-2 حدیثیں اور 1-2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان کا ترجمہ کرتے، آج کا جو خلاصہ اپنے پاس رکھتے، میں بھی اور آپ بھی، تاکہ ہم اس پر عمل کی نیت سے اس کو لے کے جائیں انشاءاللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی اور قرآن پاک کی ایک دو آیتیں پڑھی. پہلی آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, وہ لوگ جو اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈالے ہوئے, وہ کوئی بھی ہوں. دیکھیے, بات کرنے والا یا بات سننے والا, بات کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے, بات سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. ہاں, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کی ذات کی شان ستاری کی صفت ہے کہ میں اور آپ چھپے ہوئے, میں اور آپ, ہاں, باپ بیٹے سے چھپا ہوا, بیٹا باپ سے چھپا ہوا, پڑوسی سے چھپا ہوا, دوست سے, استاد شاگرد سے, امام مقتدی سے, مقتدی امام سے چھپے ہوئے ہم. ہاں, پگڑی سے, ٹوپی سے, داڑھی سے, سفید کپڑوں سے, رومال سے, یا پھر اچھے پینٹ کوٹ سے, اچھے لباس سے ہم اپنے اندر کے انسان کو چھپا نہیں سکتے. اللہ سے چھپا سکتے؟ نہیں چھپا سکتے. تو ہمارا تو سب کچھ اللہ جانتا ہے. کل بنی آدم خطاء, کل بنی آدم خطاء, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے, آدم کی ساری اولاد غلطیاں کرتی ہے ہی نہیں دنیا کا کوئی انسان جو غلطی نہ کرے سوائے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے. تو یہ اللہ نے ہمیں چھپایا ہوا ایک دوسرے سے, اس لیے بولنے والا کھل کر بولتا ہے, سننے والا کھل کر سنتا ہے. لیکن اصل مسئلہ تو بولنے والا کے بھی اور سننے والے کا بھی ہے. وہ خود کو دیکھے کہ میری زندگی کی کتنی بہاریں گزر چکی ہیں, اب پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی ہیں, میری زندگی کتنی ضائع ہو گئی ہے, میرے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہوگا جو مجھے یاد بھی نہیں ہے, کل وہ میرے سامنے جب پیش ہوگا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. بہن, بھائی, دوست, رشتہ دار, استاد, سب کا سامنا کرنا آسان ہے, لیکن اللہ کا سامنا کرنا مشکل ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے اللہ کا سامنا کرنا. اللہ کا سامنا بہت مشکل ہے, اللہ کا سامنا بہت مشکل ہے. اللہ کے سامنے حساب دینا آسان چیز نہیں ہے. بس اللہ اپنے فضل اور کرم سے مجھے اور آپ کو, پوری امت کو پار کر دے. تو فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات, وہ لوگ جو کالی زندگی گزار رہے ہیں, گناہوں والی, آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں, دل کہہ رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو, تم بستر کے اندر گھس کے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہو, تمہارا باپ نہیں جانتا, دوست نہیں جانتے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے تم کیا باتیں کرتے ہو, تم کیا لکھتے ہو, کیا اپلوڈ کرتے ہو, کیا دیکھتے ہو. تم اپنے موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کر کے اللہ کے یہاں سے تھوڑی ڈیلیٹ کر سکتے. اس کے بعد فرمایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یعملون السیئات, گناہ گاری والی زندگی گزار رہے ہیں, ان یسبقونا, کیا وہ ہم سے جیت جائیں گے, کیا وہ ہم سے جیت جائیں گے, ہمیں ہرا دیں گے, کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا زندگی کا حساب لینا ہے. ساء ما یحکمون, اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو غلطی کر رہے ہو, اپنے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہو. یاد رکھو, جو تم بولتے ہو, جو تم کرتے ہو, جو تم دیکھتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو, اللہ سب کچھ جانتا ہے, اور وہ تمہارے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب لے گا. دوسری آیت میں نے پڑھی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کو بتاؤ, ان کو پوچھو, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں کون لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. دنیا میں کاروبار کا بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ نقصان ہو کس کا رہا ہے اور فائدے میں کون جا رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جو صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, شام سے لے کر صبح تک صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, پیسہ کیسے بڑھے, مکان بڑا کیسے ہو, گاڑیاں کیسے خریدی جائیں. یہ سوچنا غلط نہیں ہے, لیکن دین کو چھوڑ کر سوچنا غلط ہے. ہاں, بڑی دکان کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن نمازیں چھوڑ کر دکان کرنا غلط ہے. بڑی نوکری کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن نمازوں کو چھوڑ کر, اللہ کے دین کو چھوڑ کر نوکری کرنا غلط ہے. یونیورسٹی میں, کالجز میں, اسکولز میں پڑھنا غلط نہیں ہے, لیکن اللہ کے حکموں کو تار تار کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, ناراضگی والے کام کر کے, نمازوں کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر سب کچھ پڑھنا غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. وہ کیسا انسان ہے جس نے کیمسٹری پڑھی, جس نے بایو پڑھی, جس نے سائنس پڑھی, جس نے انگریزی پڑھی, جس نے جی کے پڑھی, جس نے سب کچھ پڑھا لیکن قرآن نہیں پڑھا. 40 سال کا پروفیسر ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, اپنی کیمسٹری کے, اپنے بایو کے, اپنے سائنس کے 2 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے, اسے سورہ اخلاص کا پتہ نہیں سورہ اخلاص میں کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا رب قرآن میں کیا کہتا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ ابھی ظہر کی نماز بھی اگر جا کر پڑھے گا تو اپنے رب سے باتیں کیا کرے, اسے پتہ ہی نہیں, کھاد پڑا اس نے. وہ تو پڑھا لکھا جاہل ہوا اللہ کی نظر میں, کوئی عذر نہیں ہے.
نہ میرے سامنے، نہ آپ کے سامنے، نہ آپ کے بچوں کے سامنے. اگر ہماری عمر گزر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں ہیں، ہم ان کو حافظ قرآن بنائیں، ہم ان کو سب کچھ بنائیں، لیکن ان کو قرآن سمجھائیں اللہ کا. یہ قرآن خود باتیں کرے گا، کسی عالم کی تقریر کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. بڑی بے حیا دنیا آ رہی ہے آگے، بڑے مرتد قسم کے لوگ آنے والے ہیں آگے، بڑے فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے آگے، دجال کا زمانہ آنے والا ہے آگے. یہ بچے سائنس اور ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس اور سوشل سائنس اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے نہیں ایمان بچنے والا ان کا. کچھ بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. ایمان ان سے نہیں بچنے والا. کوئی یونیورسٹی کسی ایمان کی گارنٹی نہیں لے سکتی، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی ادارہ کسی ہمارے بچوں کی ایمان کی گارنٹی، حیا کی گارنٹی لے ہی نہیں سکتے. گارنٹی کیا لیں گے؟ وہ تو حیا کو، ایمان کو بیچ کر سب کچھ دیں گے. وہ ڈگریاں دیں گے، وہ پڑھائیاں دیں گے، وہ نوکریاں دیں گے، لیکن آپ کو اس کے بدلے میں حیا، پاک دامنی، ایمان، ضمیر، سب کچھ فروش جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. کیا؟ سب کچھ فراموش کرنا پڑے گا، سب کچھ بیچنا پڑے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، حیا اور شرم ان کی آنکھوں میں رہے، ان کے دل میں اللہ کی یاد رہے، تو ایک ہی صورت ہے، بس صرف ایک صورت. کیا؟ کہ اپنے بچوں کو مدارس، علماء، مساجد، دینی مجلسیں، قرآن، احادیث، نبی پاک کی سیرت، صحابہ کی زندگیاں، ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جوڑ دیں ان کے ساتھ، ان کو باندھ دیں ان کے ساتھ. اگر آپ نے نہیں باندھا، اگر کھلا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم جب ہم قبروں میں ہوں گے ہمارے بچے اپنے ایمان اور اپنی حیا کا سودا کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں ایسا نہیں ہوگا آپ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں گے دجال آئے گا، صبح کو پتہ چلے گا دجال آیا ہے اور اس پہ اس کی آنکھوں پہ لکھا ہوگا یہاں پر کافر ہے، تو ہمارے بچے تو اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ حدیث میں آیا کہ وہ کافر لکھا ہوگا، اس کو پہچان جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ. دجال ہماری جیبوں میں آ گیا ہمیں پتہ نہیں چلا، دجال ہمارے گھروں میں آ گیا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو کیسے بچیں گے ہمارے بچے؟ ایک ہی صورت ہے. آپ کہیں گے ایک ہی صورت کہاں سے نکالی آپ نے؟ تو یہ ایک صورت قرآن سے نکالی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو، کنٹرول میں رکھو، ان کے آس پاس رہو، ان سے دور نہ جاؤ. کون لوگ؟ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. بس وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح کو بھی اور شام کو بھی. یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ڈھونڈنے چاہیے، ہمیں ڈھونڈنے چاہیے کون لوگ ہیں. اگر مارکیٹوں میں ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جائیں. اگر یونیورسٹیوں میں ملتے ہیں تو وہاں جائیں. اگر اسکولوں میں ملتے ہیں تو وہاں جائیں. دوسرے ملکوں میں ملتے ہیں تو وہاں جائیں. جنگلوں میں ملتے ہیں تو وہاں جائیں. لیکن اگر مسجدوں میں ملتے ہیں تو پھر مسجدوں میں جائیں. مدرسوں میں ملتے ہیں تو مدرسوں میں جائیں. جلسوں میں ملتے ہیں جلسوں میں جائیں. مجلسوں میں ملتے ہیں مجلسوں میں جائیں. جہاں ملتے ہیں انہیں ڈھونڈ کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نکالیں. اب تو انسان کو پتہ نہ کہاں ملتے ہیں، اللہ نے صفتیں بتا دی، ڈھونڈو، جاؤ ان کے پاس اگر اپنا ایمان بچانا ہے. یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی، صبح کو بھی، والعشی، شام کو بھی، یریدون وجہہ. اور فرمایا کیسا کرو، کتنا مضبوط کام کرو. ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھوں سے ان کو دور نہیں ہونے دینا، اپنی آنکھوں کو ان سے دور. تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ان مجلسوں کا یہی فائدہ ہے. یہ علماء اپنی زندگیوں کو قربان کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ کاروبار کرنے اترے، یہ دنیا کے لوگوں سے شاندار کاروبار کر کے دکھائیں. اگر یہ علم کی دنیا میں آئیں، دنیا کی کوئی تعلیمی طور پر بڑے سے بڑا صلاحیت مند آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کاروبار چھوڑے، دکانیں چھوڑی، مارکیٹیں چھوڑی، یہ جنگلوں میں آ گئے، یہ مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کے آ کر صرف میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے بس. اگر یہ بات نہ ہو، اگر یہ صرف سنترے اور کیلے بھی بیچیں گے، یہ مہینے کا 20,000 روپے آرام سے کمائیں گے. لیکن کیوں؟ امت کی فکر، امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن دیا ہے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے یہ 4 سال کا بچہ، یہ 7 سال کا بچہ صبح 4 بجے اٹھ کر اپنی ایڑیاں رگڑ کر قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت ہو جائے. کل دجالی فوج آ کر ہمارے قرآن کو ضائع نہ کر دے، ہمارے نبی کی سیرت کو ضائع نہ کر دے، ہمارے صحابہ کی کہانیوں کو ختم نہ کر دے. اس لیے جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے ایمان کی فکر کریں، اور وہ ایمان کی فکر کبھی کبھی لایا کریں ان کو مجلس میں. عجیب بات ہے، میلہ لگتا ہے، ہمارے دادا جو ہے، دادا اور نانا اپنے پوتوں اور نواسیوں کو لے کر میلے میں جا رہے ہیں، جھولوں پر بٹھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کبھی ایسے میلے میں بھی لاؤ ان کو،
ان کو پتہ چلے قرآن کیا ہے. ہاں ہمارے بچوں کے دماغ میں ہمارے باپ دادا نے ان لوگوں کی کہانیاں ڈالی ہیں جو فلموں میں ناچتے ہیں، جو کنجروں کی طرح ناچتے ہیں، جو اچھا گاتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہے. کبھی اپنے علاقے کے علماء سے ان کو ملاؤ، کبھی ان کے ہاتھ ان کے سر پر رکھواؤ، کبھی ان سے دعائیں لو، تب پتہ چلے گا کہ زندگی کیا چیز ہے. وہ گانے والے، وہ ناچنے والے، وہ کنجر، وہ کبھی آپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، کبھی نہیں رکھے گا. اگر کسی نے رکھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے. لیکن وقت جو آپ کی مسجد کا امام ہوگا، جو آپ کے محلے کا عالم ہوگا، جو آپ کے علاقے کا راتوں کو اٹھ کر تہجد میں آپ کے لیے رونے والا عالم ہوگا، آپ اس کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں گے، وہ 10 دعائیں دے کر آپ کو رخصت کرے گا. وہ آپ کے بچے کی ایمان کی دعا دے گا، آپ کے بچے کی صحت اور سلامتی کی دعا دے گا. تو محسن ہمارا کون ہے، ہم پہچان نہیں سکتے. مجھے نہیں پتا جذبات میں نے کیا کہہ دیا، یہ ترتیب رہی کہ نہیں رہی. البتہ یہ ایک پیغام ہے اور یہ میرا نہیں ہے، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہ ہزاروں لوگ آئیں گے زندگیوں میں جو ہمیں بتائیں گے، ہماری نسلوں کو بتائیں گے، اور ان لوگوں کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ. بس آپ کا صرف اتنا کام ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی ایک ہی شکل بچی ہے کہ دینداروں کے ساتھ جوڑ دیجیے، دینداروں کے ساتھ جوڑ دیجیے. آپ کے بچے گلیوں میں گھومتے نظر نہ آئیں، آپ کے بچے ہوٹلوں میں چائے پیتے نکڑوں پر نظر نہ آئیں، آپ کے بچے کالجوں کے پارکوں میں بیٹھے ہوئے بچیاں نظر نہ آئیں. آپ کو ان کے اوپر ایک ایسی نظر رکھنی ہے کہ وہ دین کے ساتھ قائم رہیں، آخرت کی فکر کریں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے کے دل میں لفظ اللہ نقش نہیں ہے. لفظ اللہ نقش انشاءاللہ کہتا ہے نا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ کہتا ہے نا، لیکن اس کی قیمت اور اس کے اندر جو جان ہے نا وہ اس کے دل میں نہیں اتری ابھی. وجہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے، اسکول میں جب جاتا ہے، اے سے ایپل پڑھتا ہے، بی سے بال پڑھتا ہے، سی سے کیٹ پڑھتا ہے، اس اے فار ایپل بی فار بال سے لے کر اوپر کی پڑھائی تک اللہ کا نام کسی جگہ نہیں آتا ہے، موت کا ذکر کسی جگہ نہیں آتا ہے، آخرت کی زندگی کا ذکر کسی جگہ نہیں آتا ہے. اور ہمارا یہ خوبصورت بچہ، ہمارے یہ دلوں کے ٹکڑے، ہمارے جگر کے گوشے، ہمارے یہ خوبصورت بچے، ہمارے یہ پہاڑوں کے کسی غریب انسان کا لخت جگر جب وہ پہلے دن مدرسے میں آتا ہے، سب سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ فار ایپل نہیں پڑھتا ہے، یہ کتا اور بلی نہیں پڑھتا ہے. یہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز پڑھتا ہے وہ اللہ کا نام پڑھتا ہے. پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ سب سے پہلے. اور یہ تو سبق تھا زندگی کا. جب سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا، اس کو رونا نہیں آتا تھا، اس کو ضرورت بتانی نہیں آتی تھی، اس کو کچھ نہیں کرنا آتا تھا. وہ تو ابھی پیدا ہوا، ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کے کانوں میں ڈالو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی تو کیا سمجھ آ رہا ہے اس کو؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے اس کو؟ لیکن اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں کیا بٹھاؤ؟ اللہ بٹھاؤ. اللہ بٹھاؤ اس کے دل میں، اللہ بٹھاؤ. پھر سنت ہے کہ کوئی نیک بندہ دیکھو، اس کو کھجور دو چبانے کے لیے. جب وہ کھجور چبائے، اس کی تھوڑی سی مٹھاس اس بچے کے تلوے پہ لگا دو. کیوں؟ اس بڑے نے، اس بزرگ نے، اس نیک عالم نے لفظ اللہ کئی مرتبہ بولا ہوگا، اس کی زبان پر اس لفظ اللہ کا اثر ہوگا، اس بچے کے پیٹ میں بھی لفظ اللہ کا ذکر چلا جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر مائیں ہوتی تھی، جب وہ گود میں لے کر دودھ پلاتی تھی، وہ کہتی اللہ 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 اللہ، وہ لفظ اللہ اس کے دل میں نقش ہوتا تھا. آج ہماری ماں آج کی ماں جب بچے کو گود میں لیتی ہے، وہ تو فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یا دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو کتے اور بلی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس کو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں. وہ تو کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو کارٹون ہی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ کارٹون دیکھے کارٹون ہی بنے گا. تو میرے بھائیو، یہ بڑے درد کی باتیں ہیں، یہ بڑی غور کرنے کی باتیں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے بھائی چھوٹے سے بچے کو کیا کر دو گے آپ؟ نہیں، چھوٹے سے بچے کے دل میں اس تختی پر جب لفظ اللہ نقش ہوگا، اللہ کے بعد پھر شیطان کے نقشے اس پر نہیں چڑھیں گے. تو انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی دیں گے جب ہم دین پر کھڑے ہو جائیں گے. جب دین والی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. اور اگر دین نہیں ہوگا، نہ بیوی لگے گی، نہ اولاد لگے گی، نہ گھر لگے گا، گھر بھی پھر جہنم بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس حدیث کا ترجمہ صرف فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بندے کے اوپر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا.
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بندہ جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارتا ہے، بے خوف، نڈر، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی نہیں، ایک خوف یہ بے خوف ہو گیا نا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت میں بھی اس کو خوف نہ ملے. جو یہاں بے خوف زندگی گزارے گا وہاں اس کو کیا ملے گا؟ خوف ملے گا، ڈر ملے گا. ایسا ڈر یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچے کو بوڑھا کر دے گا. اور فرمایا وہ انسان جو اس دنیا میں ڈر کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ نہ، شادی ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی، میرے ماں، میری بہن کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، میری بچی کالج میں پڑھتی ہے، میرے بچوں سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. ہمارے گھر میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. یہ ڈر ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ ڈر ہے. فرمایا وہ انسان جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو وہاں بھی ڈراؤں. اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب آپ بولو گے یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ اللہ کے ولی، ہم کہاں سے آگے اللہ کے ولی؟ آیت کیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. بھائی کس نے کہا کہ وہی اللہ کے ولی بن سکتے تھے جو اس دنیا سے چلے؟ کس نے کہا؟ یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ یہ اللہ کا ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ کے دوست کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنے والا. آپ میں سے ہر ایک ولی بن سکتا ہے، آپ میں سے ہر ایک اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو میرا محبوب بن کے آئے گا میں اس کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں دوں گا. فرمایا جو یہاں امن کے ساتھ رہا وہاں بھی امن کے ساتھ رہے، ہو ہی نہیں سکتا. جو یہاں ڈر کے زندگی گزارے وہاں بھی ڈر کے اس کو ڈر ملے، ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے میری عزت کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. لہذا اذا خافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، امنتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کو پرسکون دن دوں گا، حساب کتاب کی کوئی ٹینشن نہیں. فرمایا 50,000 سال کا ہوگا لیکن میرے بندے کے لیے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ فجر کی نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، بس اتنا وقت لگے گا اور حساب ہو جائے گا. وہ کہاں گیا پل صراط؟ کہاں گیا وہ نامہ اعمال تولنے کا وقت؟ کہاں گیا جو ہے وہ جہنم کی گرمی اور پسینے؟ میں کچھ پتہ نہیں چلا، ابھی نماز پڑھی تھی جتنے دیر میں اتنا وقت لگا اور وہ پل صراط کے اوپر سے پار ہوتا ہوا چلا گیا. یہ ہے حساب کی آسانی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین والی زندگی دے، دنیا میں کامیابی دے، آخرت میں کامیابی دے. ہمارا یہاں بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. دعا کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت الله لا شريك لك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك العتبى حتى ترضى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے اللہ پاک، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ کیے ہوئے گناہ ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. اللہ، گناہوں کی فہرست اور گناہوں کی لائن اور گناہوں کی کاپی ہماری اتنی بڑھ چکی ہے، اس کے ورقے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اے اللہ پاک، تیری ذات جاننے والی ہے، تو جاننے والا ہے کہ ہم تیرے باغی ہیں، تو یہ جانتا ہے کہ ہم تیرے مجرم ہیں. کتنے سال ہو گئے یا اللہ، ہم نے 1000 بار توبہ کی پھر توڑ دی، ہر بار تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تھوڑی ہی دیر میں تجھے ناراض کر دیا. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہمیں ہماری ماں اتنی نہیں جانتی جتنا تو جانتا ہے، ہمیں ہمارا باپ اتنا نہیں جانتا جتنا تو جانتا ہے. ہماری راتوں کی تنہائیوں سے تو واقف تھا، ہمارے دنوں کے اجالوں سے تو واقف تھا، دوستوں میں بیٹھ کر جو ہم بولتے تھے وہ بھی تو لکھتا تھا، تنہائیوں میں جو ہم کرتے تھے وہ بھی تو جانتا تھا. ہمارے موبائل کا حساب کتاب تیرے پاس ہے، ہماری جوانیوں کا حساب تیرے پاس ہے، ہماری راتوں کا، ہماری سردیوں کا، ہماری گرمیوں کا حساب تیرے پاس ہے. اللہ اللہ، تیری ذات بڑی عظیم ہے، لیکن اللہ، تیری رحمتوں سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. تیرا تعارف یہ ہے الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تیری ایک صفت ہے ستار العیوب، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے
کہ ہمارے گناہوں کو تو نے کبھی عیاں نہیں کیا، ہمارے باپ کو نہیں بتایا، ہماری ماں کو نہیں بتایا، ہمارے رشتہ داروں کو نہیں بتایا، ہمارے استادوں کو نہیں بتایا۔ اللہ تو نے سب کچھ چھپا کے رکھے۔ تو چاہتا تو ہمیں ذلیل کر سکتا تھا، تو چاہتا تو ہمیں رسوا کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا اور ہمارا معاملہ تیرے راز میں ہے۔ یا اللہ یوں ہی راز میں رکھیے، یوں ہی پردہ پوشی کیجئے۔ اگر تو نے انسانوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، صحابہ کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم کئی بار بیٹھتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سدھر جائیں، ہم زندگی میں پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، تجھے راضی کر لیں۔ اللہ پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم میں سے کچھ ابھی بچے ہیں، کچھ جوان ہو چکے ہیں، کچھ جوانی کی دہلیز سے پار ہو کر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم موت کے بہت قریب ہیں، ہم اپنی قبر کے، اپنے حقیقی گھر کے بہت قریب ہیں۔ اللہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت ہیں لیکن ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے گیٹ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ہمیں ان سے نکلنا ہے، ہماری گاڑیاں بڑی خوبصورت ہیں لیکن یا اللہ ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، ہماری چھوٹی بچیاں، ہمارے چھوٹے بچے جنہیں ہم پیار سے چومتے ہیں ایک دن ہمیں انہیں چھوڑنا ہے، ہماری بیوی جو ہماری خدمت گزار ہے ہمیں اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک ہمارا بس تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، قبر میں ہم اکیلے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے پاس گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور گناہوں کا حساب کیا ہوگا؟ گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے بندے صرف توبہ کرنے کی نیت سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جب دنیا کے کسی عزت دار انسان کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے وہ اسے کبھی ذلیل کر کے نہیں نکالتا، وہ اسے کبھی محروم کر کے نہیں نکالتا۔ اللہ کوئی اخلاق سے کتنا بھی گرا ہوا ہو، وہ جب اس کے گھر مہمان آ جاتا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اے پیارے اللہ ہم بہت گندے ہیں، ہماری زبانیں ناپاک، ہمارے ہاتھ ناپاک، لیکن اللہ آپ یہ تو دیکھ لیجئے کہ ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ صرف آپ کے گھر میں ہیں، ہم میں سے کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا، ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں آ کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری زندگیاں بدل دے۔ اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے نمازوں کا پابند کر دے، اگر ہماری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، اگر ہم سے کمانے میں غلطی ہوتی ہے ہمیں درست کمائی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو عزت اور پاک دامنی عطا فرما، ہماری بچیوں کو پردہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ان معصوم بچوں کو جو دور دراز سے تیری کتاب کو رٹ رہے ہیں، تیری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تیرے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہ فرمائیے، اللہ انہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے دین کا محافظ اور نگران اور داعی بنا دیجئے۔ اللہ ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام کو یا اللہ جزائے خیر عنایت فرمائیے، تعاون کرنے والے معاونین کو، خدمت کرنے والے خدام کو، انتظام کرنے والے منتظمین کو اپنی شان کے مطابق بدلے عطا کیجیے۔ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، اس خطے کو ترقی عطا فرمائیے، اس خطے میں دین کا بول بالا فرمائیے، قرآن اور سنت کا بول بالا فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایک دوست دہلی میں بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیے۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائیے، درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین ہیں ان کے اوپر رحم فرمائیے، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیے، جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے بہت سارے علماء کرام اور عوام میں سے جیلوں کے اندر قید کی زندگیاں گزار رہے ہیں ناحق، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائیے، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، افغانوں کی مدد فرمائیے، دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اپنی نصرت اور حمایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہماری دل میں دن بھر میں ہماری زبانیں بہت لایانی اور اللہ بہت لغو باتیں بکتی ہیں، اے اللہ تو ایسے فیصلے کر دے کہ جب بھی ہم غافل ہوں ہماری زبانیں تیرا نام لیں، ہم سبحان اللہ بولیں، استغفر اللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، اللہ اکبر بولیں۔ اللہ آخرت کی کچھ تو تیاری ہو جائے، جب نمازوں کا وقت ہو ہمارے دل مسجدوں میں اٹک جائیں، یا اللہ جب جھوٹ بولنا پڑے تو ہمیں سچ پر کھڑا کر دے، جب خیانت کرنی پڑے ہمیں امانت پر کھڑا کر دے،
اے پیارے اللہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، اپنی امت کا ہمدرد بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے نصیب فرمائیے۔ ہم میں سے بہت ساروں کے نئے نئے کاروبار ہیں، ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ بہت سارے نوکریاں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی آسانیاں پیدا فرما، مشکوک روزی سے ان کی حفاظت فرما۔ بہت سارے بچے تعلیمی مرحلوں سے گزر رہے ہیں، اللہ انہیں علم نافع عطا فرما۔ بہت ساری بچیاں تعلیمی مرحلوں سے گزر رہی ہیں، انہیں علم نافع عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت و تندرستیاں عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ ہمارے علماء کو صحت و یا اللہ حفظ و امان نصیب فرما، ان کے کاموں میں برکتیں نصیب فرما، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اس ادارے کی ترقی کے فیصلے فرما یا اللہ، اس ادارے کی ترقی کے فیصلے فرما یا اللہ۔ اس کا علمی فیض پورے عالم میں پہنچا، جہاں جہاں علماء کرام دین کی خدمتیں کر رہے ہیں تمام کو جزائے خیر عنایت فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہم تجھ سے تیرے رحم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کچھ ایسی چیزیں جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے ہم وہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں خیر عطا کر، عافیت عطا کر، صحت عطا کر، سلامتی عطا کر، برکت عطا کر۔ اے میرے پیارے اللہ یا اللہ مہلک امراض آج کل پھیل رہے ہیں، کسی بھی مہلک مرض سے ہماری حفاظت فرما۔ بطور خاص وہ ساری بیماریاں جو ہمارے دل کو لگی ہوئی ہیں اللہ ان سے شفا عطا فرما۔ حسد کی بیماری سے، بغض کی بیماری سے، نفرت کی بیماری سے، کینے کی بیماری سے، دنیا کی محبت کی بیماری سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تین چیزوں کی پاکی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر، اے اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر۔ اے اللہ جب یہ تینوں چیزیں ہماری پاک ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ اپنے پاک گھر کا ہمیں دیدار نصیب فرما، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاک روزے کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تو اسباب بنانے والا ہے، ہم سب کے لیے اس کے سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آیا، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔